بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم نے 26ویں تراویح مکمل کی ہے، لیکن انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ 25ویں پارے کی بیان ہوں گی۔ 25ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور یہ آیت نازل کی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ابراہیم والذین آمنوا معه، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو، ہم نے آپ کے لیے وہ راستہ بنایا چلنے کے لیے، سیدھا راستہ۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ابراہیم، جو راستہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کے لیے بھی۔ مجھے آیت میں تھوڑا سا متشابہت ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بنایا تھا اور جو چیزیں ان پہ نازل کی تھی، وہی چیزیں تمہارے لیے بھی نازل کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الدین دین فیہ ولا تتفرقوا فیہ، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو۔ یعنی کس دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف پیدا کرو، یا تمہارے آپس کے اندر توڑ پیدا ہو، یا تم آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے اختلافات کرنے لگو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا، اور اس بات کا حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے پر چلو جس پر یہ تمام انبیاء چلتے آ رہے تھے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اس کی جو تفسیر ہے اس میں علماء نے لکھا ہے، خصوصاً میں نے تفسیر مظہری کے اندر اور اس کے بعد میں جو ہے معارف القرآن کے اندر دیکھا ہوں، جس میں حضرت نے بڑے بہترین انداز میں اس کی تشریح کی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے اندر بیان فرمایا، حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے پہلے جتنی شریعتیں نازل فرمائی تھی، یہ سب ایک ہی شریعت ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ اسی لیے 17ویں پارے میں بھی فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں سے ہو، هو سماکم المسلمین، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ اب ہم اگر تمام نبیوں کی شریعت کو دیکھیں گے تو دو چیزوں میں آپ کو جو سملرٹی ہے وہ سب شریعتوں میں آپ کو ملیں گی، ایک تو عقائد کے اعتبار سے اور دوسرے عبادات کے اعتبار سے۔ دونوں میں کیسے؟ اب جیسے پچھلے نبیوں کے عقیدے تھے، چاہے شریعت حضرت نوح علیہ السلام کی ہو، چاہے شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، چاہے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی،
عقیدے کے اعتبار سے سب کے لیے فرمایا کہ تمام شریعت کے ماننے والوں کو اللہ کو ایک ماننا پڑے گا. کس کو ایک ماننا پڑے گا؟ اور اللہ کے نبی کی نبوت کو اور اس کی رسالت کو ماننا پڑے گا. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پہ یہ فرض تھا عقیدے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو اور اپنے نبی کی نبوت کو قبول کرے، تو یہی حکم حضرت ابراہیم کی قوم پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی حکم تھا. یہی دین تھا ان کے لیے بھی، سیدھا راستہ. یہ ہو گیا عقائد کے اعتبار سے. اور اس میں پھر یہ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ بھی تمام شریعتوں کے اندر عقیدوں میں سے ہے. اور وہی ہمارے نبی پر بھی ہے. ہم جو ایمان لاتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ یہی ہوگا کہ بھئی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق. وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. ایک ہی چیز، سارے نبیوں میں ایک ہی چیز چلتی آ رہی ہے ہمارے نبی تک. اور ہم بھی بولتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم کو بھی اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ ہے. یہ ہو گئے عقائد کے لائن سے تمام نبیوں کا جو راستہ. اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ، جیسے ہم نے پچھلے نبیوں کے لیے جو راستہ تھا تمہارا بھی وہی راستہ ہے، الگ نہیں ہے اس شریعت میں. اب عبادات کے اوپر آ جائیے. نماز تمام نبیوں کے شریعت کے اوپر فرض تھی، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بھی نماز فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پر فرض ہے، نہیں، ان پر بھی فرض تھی اس لیے ہم پر بھی فرض ہے. روزہ پچھلی تمام امتوں پر فرض تھا، اس لیے ہمارے اوپر بھی اللہ نے روزے کو فرض فرمایا. اور خود قرآن میں ہے جو روزے کے بارے میں، جو روزے کے فرضیت کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے کو کیا کیا گیا تھا. ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی روزے کو ہم نے فرض کیا تھا. یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. تو تمام شریعتوں پر روزہ بھی فرض تھا. اس کے بعد زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہے، پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا تھا. اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 20ویں پارے میں ہے. میں نہیں بتا سکا اس لیے کہ 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ کے پیدائش کا واقعہ چلا تو وہ واقعہ رہ گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ سب کو دینا پڑے گی. تو قارون جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، بڑا کروڑپتی آدمی تھا، بڑے بڑے خزانے تھے جس کی چابیاں پہلوان اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور تجھے بھی دینا پڑے گا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی بہتان لگایا. اور وہ لگانے کے بعد وہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، زمین سے کہا اس کو نگل، تو زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا. پھر قارون پورا دفن ہوا اور اس کے اوپر اس کے پورے خزانے بھی کیا ہو گئے؟ دفن ہو گئے. اور آج تک قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا رہے گا. اس لیے مصر کے اندر قاہرہ کا جتنا بھی ڈرینیج کا پانی ہے وہ آج بھی اسی گڑھے میں جاتا ہے جس میں اللہ نے قارون کو کیا فرمایا تھا؟ دفن کیا تھا، دھسا دیا تھا. آج بھی واقعہ ہم لوگ بارہا سنتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے، پہلی جو امتیں تھی ان پر بھی اللہ نے زکوٰۃ کو کیا کیا تھا؟ فرض کیا تھا. تو شرع لکم من الدین کا جو اللہ نے حکم فرمایا یا جو آیت نازل کی کہ جیسا پہلے والوں کے لیے ویسا تمہارے لیے، پہلے والی جو شریعتیں تھی اس میں بھی شراب حرام تھی، اور ہمارے شریعت میں بھی کیا ہے بھائی؟ شراب. اس میں بھی سور کا کھانا حرام تھا اور اس شریعت میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب اہل کتاب جو ہے ان سے ہمارا اختلاف اسی لیے ہے کہ وہ انہوں نے اپنے دین کے اندر، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن بعد کے چیزوں میں انہوں نے اختلاف پیدا کیا. اب جیسے شراب کو انہوں نے حلال کر دیا، نماز کو اپنے لیے معاف کر دیا. نماز ان پہ بھی فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے، نماز معاف ہو گئی بولے نماز. لیکن
اللہ تبارک و اس لیے وہ عقیدے کے لائن سے اور عبادات کے لائن سے بھی الگ ہو گئے، تو پھر اب ان کا اسلام والا راستہ نہیں رہا، اب وہ مسلمانوں میں نہیں رہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو راستہ بنایا ہے وہ وہی جو پہلی امتوں پر تھا۔ اس لیے آج کے زمانے میں بھی کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی نظریے کا ہو، یہ جو بیسک چیزیں ہیں اگر اس کی اور ہماری سیم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے آگے جو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اس کے اندر توڑ مت پیدا کرو۔ توڑ کسے کہیں گے؟ جو فروعی مسائل ہے وہ توڑ میں نہیں آئیں گے۔ فروعی مسائل، فروعی اختلاف پچھلی امتوں میں بھی تھے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی کہ پچھلی امتوں میں بھی ایسی فروعی کچھ چیزیں تھی جو اللہ نے یہ امت کے لیے نہیں نازل کی، اور کچھ چیزیں اس امت کے لیے ہے جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ کچھ فروعی چیزیں، بیسک جو چیزیں ہیں وہ وہی رہے گی۔ تو آج ہمارے زمانے میں ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، آج دیکھو اللہ نے ہم کو فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، توڑ مت پیدا کرو۔ اب توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم بیسک بنیاد کو چھوڑ کر فروعی چیزوں میں لڑنے اور جھگڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب بنیاد جو ہے، اب آج ہمارے زمانے میں الگ الگ نظریے ہے، الگ الگ مسلک ہے، الگ الگ ذہن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو عقیدہ دیوبندی مسلک کا ہے وہی عقیدہ آپ کو بریلوی مسلک کا ملے گا، وہی عقیدہ آپ کو جماعت اسلامی کا ملے گا، وہی عقیدہ آپ کو سلفیین کا ملے گا، وہی عقیدہ آپ کو ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کی اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی ٹکڑیاں ہیں سب کا عقیدہ سیم آپ کو ملے گا۔ جب عقیدہ ایک ہے اور عبادات بھی ایک ہے، اگر 4 رکعت ظہر کی نماز ایک دیوبندی مسلک والا پڑھ رہا ہے تو بریلوی مسلک والا بھی کتنی پڑھ رہا ہے؟ 4 ہی پڑھ رہا ہے، اور سلفی بھی 4 پڑھ رہا ہے، اور جماعت اسلامی سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ بھی 4 پڑھ رہا ہے، تو یہ اختلاف اس کے اندر نہیں آئے گا۔ ہم لوگ آج کے زمانے میں اصل میں اتنے کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ کا مطلب کیا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور میں ان کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے، بولے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب 72 فرقے اگر بنی اسرائیل میں آئے تھے تو میری امت میں 73 فرقے آئیں گے۔ اس لیے بولے آج ہماری امت میں یہ جتنے فرقے ہیں، یہ تبلیغ ایک فرقہ ہے، جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے، سلفیت ایک فرقہ ہے، اور یہ ایک فرقہ ہے، وہ ایک فرقہ ہے۔ انہوں نے ان کو سب کو ایک ایک فرقہ بنا دیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ میرے بھائی، حدیث کی جو تشریح آپ نے بیان کی ہے یہ آپ نے کہاں سے لے کر آئے کہ یہ سب ایک ایک فرقہ ہے بول کے؟ بولے کیسا کیا فرقہ نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے الگ الگ نظریے، الگ الگ مسلک بنا کے رکھے۔ میں نے کہا نہیں، غلط بات۔ جب تک آپ ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے، اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کرتے، آپ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، میں بولا یہ سب ایک ہی جماعت کے اندر ہے، اہل سنت والجماعت میں، یہ سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے نظریات الگ ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کے بھی نظریات الگ الگ ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کا واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں عورتوں کا مہر بہت لمبا چوڑا باندھا جا رہا ہے، اتنا زیادہ مہر مت باندھو۔ فوراً ایک عورت کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی نماز کے لیے، وہ پیچھے کھڑی ہوئی عورت، اور اس نے کہا کہ عمر، اللہ کی شریعت میں مداخلت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیسے؟ بولے جب قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ احداہما قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم کسی عورت کا مہر ایک قنطار کے برابر بھی باندھو، اس کے بعد تم کو اس میں سے کم کرنے یا لینے کا کوئی حق نہیں حاصل ہے، تم اس کو کم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ آیت بھول گیا تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے بول کے۔
کہا کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اور حضرت عمر نے جو ہے اس عورت کی بات کو قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اپنے نظریات تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ زاہدین میں شمار ہوتے تھے، وہ صحابہ میں تھے جو یعنی جن کے نزدیک نرم کھانا اس کو گناہ سمجھتے تھے، اچھے کپڑے پہننا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ارے اللہ کے نبی کا زمانہ کیسا تھا. اس لیے کہ حضور کے زمانے کے بعد فتوحات کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام کا رہن سہن بھی بدل گیا، ان کے پاس اچھے کپڑے آ گئے، اچھی سواریاں آ گئی، گھر اچھے آ گئے. لیکن حضرت ابو ذر کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ جو تمہارا جو چینجز ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مسئلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت ابو ذر کو اتنا غصہ آیا کہ اونٹ کے پیر کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے وہ جو ایک صاحب تھے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، حضرت ابو ذر اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے کہ تو دین کے اندر کیوں، یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ کیسے تنگ دستی کا تھا، یہ وسعت والی بات کہاں سے آئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً حضرت ابو ذر کو مدینے سے باہر ایک بستی کے اندر منتقل کرنا پڑا، اور یہ کہنا پڑا کہ ابو ذر تم اللہ کے زاہد بندوں میں سے ہو، اس لیے تم وہاں پہ ایک سوئی کی وہ واقعہ بھی ہے ان کا حکایت صحابہ میں. پھر ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. دیکھو ان کا مزاج کیسا تھا. وہ نوجوان سے کہا کہ میرے مال میں سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دینا، اور اس نے ایک دن جو ہے وہ اچھا اونٹ نہیں لایا. بولے یار یہ اچھا اونٹ ان کو کبھی سواری کو کام آئے گا، تو اس نے دوسرے نمبر والا لایا. حضرت ابو ذر نے کہا تو نے خیانت کی، اللہ کے راستے میں میں نے اچھا مال کہا تھا، تو نے دوسرے درجے کا کیوں لایا؟ بولے مجھے آپ کی ضرورت کا خیال آیا. بولے تجھے معلوم ہے میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت اس دن پیش آئے گی جس دن اللہ کے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ میرے ضرورت کا دن ہے، یہ ضرورت کا اونٹ نہیں ہے. بولے میرا، اس کو انہوں نے ہکال دیے وہاں سے اپنے پاس سے، اب ضرورت نہیں ہے بولے تیرے جیسے خدمت کرنے والے کی. مطلب مزاج ایک دم سخت تھا حضرت ابو ذر کا. تو صحابہ کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے نا، تو یہ جو آج ہمارے زمانے میں مسلکوں کے اختلاف ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے امت کے اندر، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شریعت کو پھیلا دیا. کیسے پھیلایا؟ اب جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے زمانے میں جو اللہ کے نبی کی حدیثیں دونوں قسم کی آپ کو ملیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ بن کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب دونوں چیزوں کو اللہ نے زندہ رکھا. جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت ہے اس کے اوپر ہمارے شافعی مسلک کے بھائی عمل کر رہے ہیں، اور ناف کے نیچے والی جو روایت ہے اس پہ حنفی اور مالکی مسلک کے لوگ عمل کر رہے ہیں. دونوں کا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. قرآن میں آیت نازل کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا کہ بولے بھائی دیکھو اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے اس لیے امام کے پیچھے خاموش رہا کرو. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے ان کے نزدیک امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دونوں نے، ایک نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث، دونوں اللہ کو دونوں چیزوں کو کیا کرنا تھا بھائی؟ باقی رکھنے کا تھا. اب دونوں کے بیچ میں تیسرا راستہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نکالا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بولے بھائی دیکھو جو سری نمازیں ہیں دونوں بھی چیزوں پہ عمل کرو، حدیث پہ بھی اور قرآن پہ بھی. جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز، اس کے اندر تو آپ سورت پڑھ لیا کرو، لیکن جو جہری نمازیں ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے اندر آپ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہا کرو. دونوں چیزوں کو اللہ نے زندہ کر دیا. تو اس کے لیے آج مسلمانوں میں یہ جو توڑ ہے نا مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے، اصل میں ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دین کو سمجھنے کی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے خلاف کر رہا ہے. ارے یہ دین کے خلاف نہیں ہے. یاد رکھو
آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ، ابھی وہ ایک صاحب ہے اورنگ آباد کے، ان کو بہت کھجلی ہے گھڑی گھڑی کھجانے کی مسلکوں کے بارے میں. وہ کبھی بھی بیچارہ میرے کو بعض اوقات مسئلے پوچھا کرتا تھا، مولانا ثابت کر کے بتاؤ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت کہاں پہ ملتی ہے، مولانا یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو. انہیں بہت مرتبہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کیا تو میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا. میں بولا دیکھو بھائی، فی الحال تو میرے پاس میں وقت اتنا کم ہے کہ میں اپنے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا برابر، جو میں نے ٹائمنگ ایڈجسٹ کی ہے. یہاں ہمارے پاس کھانا کھانے کو ٹائم نہیں ہے، تو وہ افطار کے 10 منٹ میں ہی میں اپنا کھانا کھا لیتا ہوں، اس کے بعد کہاں ٹائم ہے. 11:30 تو تراویح ہونے کے بعد میں گھر پہ پہنچنے کو لگتے ہیں تفسیر وغیرہ کے بعد. تو ہمارے پاس یہ سب جواب دینے کا ٹائم نہیں. آپ اگر سچے حنفی ہے، اوریجنل تبلیغی ہے، تو ہم کو یہ سب کے جوابات دو. میں بولا بھائی میرے پاس میں ریٹا راٹی کا ٹائم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو مجھے انڈے میں سے نکلے ہوا ابھی نیا نیا دکھ رہا، اس کے لیے بہت زیادہ خودیا مار رہا. تو تیری عمر میں ہم بھی ایسی تھے. میں بولا ہم نے بھی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. ہمارے گاؤں کے اندر دوسرے مسلک کے لوگوں کو ہم کھلے عام جمعہ کے بیان میں ان کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے ایسا ہے. لیکن جیسی جیسی عمر بڑھی اور زیادہ کتابیں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا اور بزرگوں کی صحبت میں رہے اور اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے، تو تب یہ سمجھ میں آیا کہ تمام لوگ جو عمل کر رہے ہیں سب کا عمل قرآن اور حدیث کے اوپر ہے. جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے اندر ہے سب کا عمل کائے کے اوپر ہے بھائی؟ قرآن اور حدیث کے اوپر ہے. لیکن نظریہ الگ الگ ہے. ہم کو بھی میں بولا بعد میں سمجھ میں آیا، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں، اس لیے میں ایسو کے نعت کو لگتا نہیں. لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں، اصل میں کیا ہوتا ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کیسے؟ اب بعض لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ اس طریقے سے کرتے ہیں، بولے یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی باتوں پہ عمل کرتے اور حدیث کو بازو میں رکھ دیتے. ارے ایسا نہیں ہے میرے بھائی. امام ابو حنیفہ کوئی نبی نہیں تھے اپنے زمانے کے جو ہم نے ان کا کلمہ پڑھے ہوا ہے بول کے ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے کہ وہ کوئی نبی تھے، نعوذ باللہ. امام ابو حنیفہ ہم ان کی باتوں کو ان کی بھی نہیں مانتے، ان حدیثوں کو مانتے ہیں. پہلے یہ سمجھو، بھیجے کو اپنے کھولو تھوڑا سا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس 200 علماء کی ایک جماعت تھی. کتنے علماء کی؟ 200 علماء کی ایک جماعت تھی امام ابو حنیفہ کے پاس. اب جب ان کے پاس میں کوئی بھی نیا مسئلہ آتا، وہ 200 علماء حدیث کی روشنی میں، ان کے پاس جو لیبوریٹری تھی اس کے اندر اس کو جانچتے، اس کو پرکھتے، اس کو اسکین کرتے، اور وہ سب ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوتا کہ بھئی یہ 4-5 حدیثوں میں سے سب سے معتبر اور صحیح حدیث کون سی ہے. اس کے بعد وہ حدیث کو لیا جاتا اور اس کو مذہب قرار دیا جاتا. جیسے امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ہم جتنے اعمال پہ، نماز جو ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے حساب سے، ان کے مسلک یعنی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں جس کو انہوں نے، اور ان کے پاس جو 200 علماء کی جماعت تھی انہوں نے اس کو مذہب قرار دیا اور صحیح قرار دیا. اچھا، امام ابو حنیفہ کی ہی حدیث کو کیوں لیتے، بخاری کے حدیث کو کیوں نہیں لیتے؟ ایک دم کامن سینس کی بات ہے، ایک دم یعنی موٹی بات ہے. کیسی موٹی بات ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے. کون تھے بھائی؟ تابعی. تابعی کسے کہیں گے؟ وہ انسان جس نے صحابہ کا زمانہ دیکھا. کس کا زمانہ دیکھا؟ اب امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، امام جعفر صادق کے ساتھ میں مل کے لڑے بنو امیہ کے خلاف، جیل میں بھی ڈالے گئے، یہ سب واقعات ہیں اس میں. تابعین کے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ تابعین تھے، صحابہ کی صحبت میں رہے، صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو ان کا زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے کیا ہو گیا؟ ایک دم قریب کا زمانہ آیا. بخاری اور اللہ کے نبی کے بیچ میں 150 سے 200 سال کا فرق ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، وہ عبداللہ ابن مبارک کے استاد، عبداللہ ابن مبارک دراوردی کے استاد، اور دراوردی امام بخاری کے استاد. اب بتاؤ مجھے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے بیچ میں کتنے دادا آئے؟ بیچ میں
तीन चार आए के नहीं आए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मुहम्मद, उनके शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, उनके शागिर्द दरावर्दी, और दरावर्दी के शागिर्द कौन? इमाम बुखारी। यानी इमाम अबू हनीफा उनके दादा के दादा होते थे, उस्ताद यानी इल्म के लाइन से। तो कितना बीच में गैप पड़ गया। तो फिर इन्होंने अल्लाह के नबी का करीब का जमाना देखे इमाम अबू हनीफा ने, क्या इमाम बुखारी ने देखे? अरे किसने देखा भाई? इमाम अबू हनीफा ने देखे। तुम तो पोतरे के पोतरे होना, बहुत दूर का तुम्हारा इनका डिस्टेंस है। इसलिए देखो आप, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा ये दोनों ताबीईन में से थे। अब इमाम मालिक को भी अगर आप देखेंगे ना, बुखारी शरीफ से 150 साल पहले उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक लिख दी थी। हदीस की ओरिजिनल और सबसे असहुल किताब अगर कोई है बुखारी से भी बड़ी, तो वो है मुअत्ता इमाम मालिक। कौन सी किताब है भाई? लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक का मसला यह है कि मुअत्ता इमाम मालिक एकदम छोटी किताब है, मुख्तसर किताब है। बुखारी शरीफ के जैसी उसके अंदर इतनी ज्यादा हदीसें नहीं है, 7 और 7.5 हजार। इसमें मुख्तसर हदीसें हैं। और जितनी हदीसें मुअत्ता इमाम मालिक में है, तो इमाम मालिक और अल्लाह के नबी के बीच में मुश्किल से 1 या 2 वास्ते। कितने वास्ते? 1 या 2 वास्ते। इमाम मालिक उन्होंने अपने उस्ताद से, और उन्होंने डायरेक्ट किसी सहाबी से, और उन्होंने अल्लाह के नबी से सुना। तो वह हदीस क्या हो गई? बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। इसलिए मुअत्ता इमाम मालिक में आपको कोई भी मुरसल रिवायत नहीं मिलेंगी, कोई भी मौजू रिवायत नहीं मिलेंगी, कोई भी आपको यानी उसके अंदर ऐसी कोई भी रिवायत नहीं मिलेंगी। इतनी मुस्तनद किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। तो वो उससे पहले लिखी गई, तो इतना बड़ा गैप पड़ गया उसके अंदर। लेकिन फिर भी अच्छा, उसमें और एक चीज, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी ये जो रिवायतें हैं बहुत सारी, जिसके ऊपर आज हमारे सलफी भाई अमल करते हैं, और वो हम लोगों को छेड़ते हैं कि बोले भाई तुम लोग क्यों बुखारी की हदीसों पे अमल नहीं करते। उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की तकरीबन 80% जो हदीसें जो ली गई है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन थे? ये मक्के में 6ठे नंबर पर मुसलमान होने वाले। कितने नंबर पे मुसलमान होने वाले? 6ठे नंबर पे। यानी अब सोचो, जो आदमी 6ठे नंबर पे मुसलमान हुआ, यानी अल्लाह के नबी बनने के दूसरे ही दिन, तो उसने अल्लाह के नबी के जमाने को ज्यादा देखा, या वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनके वालिद हजरत अब्बास वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। कौन? अब्बा हजरत अब्बास, जो अल्लाह के नबी के चचा थे, वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। अब सोचो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो उस जमाने में कहां होंगे। फिर वो हिकायत सहाबा में वाकिया है उनका, बोले मैं बच्चा था, अल्लाह के नबी के विसाल के बाद मैंने ये सोचा कि हुजूर के हदीसों को क्या करूं, जमा करूं। तो मैं लोगों के दरवाजों पे जाके बैठता, लोग बोलते कि भाई तुमने हमको जगाया क्यों नहीं। फिर उन्होंने वो हदीसों को जमा करना शुरू किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा में से इनको चुन लिया तफसीर और हदीस के इल्म के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी के जमाने का पूरा ड्यूरेशन देखा, उनकी हदीसों पे इसलिए अमल होता है क्योंकि उनकी हदीस में पुख्तगी है। अब ये उस जमाने में बच्चे थे। तो ये तमाम चीजें काबिल गौर है, तो उलझने की चीजें नहीं है। आप भी अमल कर रहे हैं हदीस पर, हम भी अमल कर रहे हैं हदीस पे, तो इसमें आपस में एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से झगड़ना, या एक दूसरे को छोटा समझना, या हमारे यहाँ पे बाज जगहों पे ये तक सुनने में मिला है कि कोई अगर सीने पर हाथ बांधे, लोगों ने मस्जिदों में उनको मारे हैं, उनके साथ बुरा सुलूक किया। गलत बात है ये, इसलिए कि जो आदमी सीने पे हाथ बांध रहा है उसके पास भी अल्लाह के नबी की हदीस है, और जो नाक के नीचे हाथ बांध रहा है उसके पास भी अल्लाह के नबी की हदीस है। और दोनों हाथ बांधने वालों के अलावा इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले वो तो हाथ ही नहीं बांधते। अब झगड़ो उनके साथ में जाके, अरे हाथ ही से नहीं बांधते वो। अभी ये जो मक्के वाले साथी बैठे थे ना, सूडान के जो जमात में थे, उनसे पूछो आप, वो अफ्रीका के रहने वाले हैं, सोमालिया, नाइजेरिया, सूडान, जो पूरा मिडल अफ्रीका का इलाका है, वहां सब लोग इमाम अहमद इब्ने हंबल के मानने वाले हैं। मैं मक्का मुकर्रमा में मैंने देखा, आप कभी अल्लाह के हज के लिए अल्लाह आपको बुलाएगा, देखना आपने वहां पे बहुत सारे लोग वो ऐसे ही खड़े रहते, हाथ ही नहीं बांधते। वो सूरह फातिहा भी पढ़ रहे,
ویسی حالت میں دوسری سورت بھی پڑھ رہے اور پھر ڈائریکٹ کیا کر رہے؟ رکوع میں جا رہے. وہ ہاتھ ہی نہیں باندھتے. اب جھگڑو ان کے ساتھ جو ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں. تو یہ لڑنے جھگڑنے کی چیزیں نہیں. قرآن میں فرمایا ولا تفرقوا، لڑو مت آپس میں. اگر فروعی چیزوں پر تمہارا اختلاف ہے تو یہ دیکھو کہ بھائی یہ آدمی جو فروعی چیزوں پہ عمل کر رہا ہے، یعنی وہ دوسرے حدیث پہ، وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہا، اب بھی حدیث پہ، لڑو مت اس سے. ابھی میں روزانہ عصر اور ظہر کی نماز جو پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے کے سارے غیر مقلدین اور سلفی ہے، سب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے. ایک بھی ٹوپی پہننے والا نہیں ہے، خالی ایک ساتھی ہے بیچارہ وہ ٹوپی پہننے والا ہے اور وہ میرے جان پہچان کا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں. میں تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا، لیکن میں نے آج تک کبھی بھی ان کے ساتھ میں اس مسئلے پہ بات چیت نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اور ایک ساتھی تو ایسا ہے، ہم لوگ روز ساتھ میں کھانا کھاتے، وہ بھی ایک دم پکا پیور غیر مقلد ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس کے لیے کھانا بھی میں اپنے گھر سے لے کر جاتا ہوں کیونکہ اس کی فیملی نہیں ہے. ابھی رمضان سے پہلے شاید فیملی آئی، میں لے کر جاتا تھا ہمارے دونوں کا کھانا. میں ان کو بولا بھائی تم یہاں خرید کے مت کھاتے جاؤ، میں لے کے آؤں گا، اپن ساتھ میں کھائیں گے. ہمارے آپس میں اتنی محبت کہ اگر میں نے 5 روٹیاں لے گیا تو میں پہلے ٹکڑے کر کے اڑائی بانٹ کے لے لیتا تھا. ہاں، اور ساتھ میں نماز پڑھ رہے، ساتھ میں اٹھ رہے، ساتھ میں بیٹھ رہے. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1 سال ہو گیا نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارا تعلق تبلیغ سے ہے، نہ کبھی میں نے ان سے یہ کہا کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھ کے کیوں نماز پڑھتے. میرے کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ آدمی بھی عمل کر رہا، مجھے معلوم ہے نا، وہ بھی حدیث پہ عمل ہے اور میرا بھی عمل کائے پر ہے بھائی. تو لڑنے کا، جھگڑنے کا، مسئلہ چھیڑنے کا کیوں؟ ہاں، بات اگر عقیدے کی ہے، جیسے ایک اور ساتھی ہے ہمارے ساتھ میں، ایک دن اس کے ہاتھ میں نے دھاگے دیکھا، لال دھاگے ایسے 8-10 بندھے ہوئے تھے. میں بولا اور 4 دھام کی یاترا کر کے آ گئے کیا؟ ارے بولے یار مولانا مسلمان ہے اپن، 4 دھام کی یاترا کیسے کر کے آئیں گے؟ نہیں، میں بولا ہاتھ میں تاگوں کا پورا گچھا دکھ رہا، بدری ناتھ، کیدار ناتھ، امبر ناتھ، سائی ناتھ اور سومناتھ، کتنے ناتھ ہے، سب کا ایک ایک تاگا دکھ رہا. میں بولا ہاتھ میں. ارے نہیں بولے میں مولانا میں مسلمان ہوں. ارے میں بولا پھر تاگا کائے کو باندھا ہاتھ میں؟ نہیں بولے وہ ہمارے اماں نے جو ہے فلانی جگہ سے لے کر آئے اور انہوں نے بولے. میں بولا نہیں، تم اماں کے دین پہ عمل نہیں کر رہے. کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین پہ. یہ حرام ہے. میں بولا شریعت میں عقیدے کے خلاف ہے. اب تمہارا عقیدہ خراب ہو رہا، غیر اللہ کے لیے تاگا کاٹو اس کو. میں بولا ابھی تاگا کاٹو. اس کو ہم نے وہیں تاگا کاٹنے لگائے. کیوں؟ اس کو کیوں ہم نے چھیڑے؟ اس لیے کہ یہ چیز کس کے خلاف تھی بھائی؟ عقیدے کے. تو اس لیے تمام مسلمانوں سے میں یہی کہوں گا جو آج مسلکوں کے نام پہ لڑنے والے ہیں، ارے مسلکوں کے نام پہ مت لڑو. کچھ فتنے پیدا ہو چکے ہیں، ایک جھوٹا نبی پیدا ہو چکا ہے، ہمارے بھولے بھالے نوجوان اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. تم اس کے خلاف مہم چھیڑو اور مسلمانوں کو اس کے نرغے میں جانے سے بچاؤ. اور جو ہمارے نوجوان آج بھٹک رہے ہیں اور غیروں کے چکروں میں پڑ رہے ہیں ان کی فکر کرو. اس سے بہتر ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے، کیونکہ ہر آدمی جو عمل کر رہا، چاہے وہ سلفی ہو، جماعت اسلامی والا ہو، تبلیغ والا ہو یا کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا عمل اپنی جگہ پہ کس کے اوپر ہے؟ سنت پہ ہے، قرآن پہ ہے، حدیث کے اوپر ہے. اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپس میں جوڑ پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.